الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہ محمد معدن الجود والکرم، منبع العین والحلم والحکم، وآلہ الکرام ابنہ الکریم، وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. اللہ عز و جل نے انسان کے جسم میں جس طرح کچھ ظاہری چیزیں پیدا فرمائی، اسی طرح کچھ باطنی چیزیں بھی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی. طبیعت دو طرح سے خراب ہوتی ہے، ایک جسمانی اعتبار سے، ایک روحانی اعتبار سے. مثال کے طور پر سر کا درد ہونا یہ ہمیں پتہ چلتا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، اس کا احساس ہمیں ہوتا ہے. ہاتھ اور پیر میں چوٹ لگ جائے، زخم کا اثر ہمیں معلوم پڑتا ہے. لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو روحانی بیماریاں ہیں، جس کا احساس جسم کو نہیں ہوتا، روح کو ہوتا ہے. اسی روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے اولیاء کرام مجاہدے کیا کرتے تھے. چلہ کشی کرنا، نفس کشی میں بیٹھ جانا، یہ اسی روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے. آج معاملہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے لاکھوں خرچ کرنے کو تیار ہیں، اور روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے ہم ہاتھ پیر بھی چلانا نہیں چاہتے ہیں. لیکن دنیا نے ان بیماریوں کے علاج کو اپنا دھندا اور بزنس بنا لیا ہے. مثال کے طور پر جسمانی جتنی بھی بیماریاں ہیں، اس کا علاج سستے میں آج نہیں ہوتا، بڑے مہنگے علاج ہیں، اور انسان اس کے لیے خرچ کرنے پر آمادہ ہے. پیٹ کے درد سے لے کر ہڈیوں کے درد تک، اپنے سر درد، اپنے جسم کے اندرونی اعضاء کی بیماریاں، کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو آج الا ماشاء اللہ بہت سارے ڈاکٹر ہمیں ذبح کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، اور سارے ان پر ایمان بھی رکھتے ہیں، عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ انہوں نے جو میرے جسم کی بیماری کے لیے کہا ہے وہ بالکل صحیح ہے، اور علاج کرانے کے لیے انہی سے پوچھتے بھی ہیں. ڈاکٹر اگر آپریشن کرنے کے لیے کہے تو آپ تیار ہیں، اور نشتر چلانے کے لیے اگر کہے کہ چاقو چلانی پڑے گی تو بھی تیار ہیں، کڑوی دوا دے تو پینے کو تیار ہیں. ساری چیزیں اس لیے کہ جسم کی بیماریاں دور کرنے کے لیے انسان محنت بھی کرنا چاہتا ہے اور مال بھی خرچ کرنا چاہتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی دو چیزیں ہمارے جسم میں، ایک روح اور جسم. روح بھی بیمار ہوتی ہے اور برسوں اسے بیمار چھوڑا جاتا ہے، کوئی علاج کے لیے کسی بھی حکیم کے پاس جانے کو تیار نہیں. اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں، روحانی بیماریاں جب کسی کو لگتی ہے تو کیسے پتا چلے کہ ہم بیمار ہیں؟ مثال کے طور پر پیر میں درد ہو تو آپ چل نہیں پائیں گے، یا آپ کا دل محسوس کر لے گا کہ میرے گھٹنے میں درد ہے. کمر کی تکلیف ہو تو سیدھے کھڑے نہیں ہو پائیں گے، یہ پتہ چل جاتا ہے بیمار ہوں میں. پیٹ کے درد کی شدت مجھے معلوم پڑتی ہے، سر کے درد کی شدت معلوم پڑتی ہے. روح کی بیماری کیسے معلوم پڑے؟ اس کی سب سے پہلی مثال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسجد کی طرف پیر نہ چلتے ہوں تو سمجھ لو روح بیمار ہے. تمہاری روح بیمار ہے، اس لیے تم چل نہیں پا رہے. تمہاری زبان ذکر اللہ کے لیے عادی نہ بنے تو سمجھ لو کہ تمہاری زبان غلیظ ہو چکی ہے اور بیمار ہے.
علاج تم نہیں کرانا چاہتے۔ اس طرح کی جتنے بعد میں ایک حالت یہ ہوتی ہے کہ روح کو گناہوں کی لت پڑ جاتی ہے، عادت نہیں فطرت بن جاتی ہے۔ ان گناہوں کے بغیر اس روح کو بظاہر سکون نہیں ملتا۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی بیماریاں ایسی کہ روح بیمار ہوئی، شراب سے اس کو صحیح کرنا چاہتی ہے۔ کچھ روحیں ایسی بیمار ہیں کہ وہ جوئے کے ذریعے سے اپنے ان بیماریوں کو صحیح کرنا چاہتی ہیں۔ ہرگز نہیں میرے عزیزو، اس کا علاج اتنا مہنگا نہیں جتنا ہارٹ اسپیشلسٹ پیسے لیتا ہے۔ جسم کی بیماری کے لیے ہم جن ڈاکٹروں کے پاس لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، روح کی بیماری کے علاج کے لیے اتنے مال کی ضرورت نہیں۔ رب ذوالجلال نے اس کے علاج خود قرآن عظیم میں ارشاد فرمائے۔ خاص طور پر میں آج روحانی بیماریوں میں سے ایک دل کی بیماری کا علاج بتا دوں۔ دل کی بیماری یہ سب سے خطرناک بیماری ہے۔ ویسے ہارٹ اٹیک جو آتا ہے یہ بھی خطرناک ہے، اور باطنی بیماری اس کی وہ بھی خطرناک ہے۔ دل دو طرح سے بیمار ہوتا ہے۔ ایک ظاہری بیمار جب ہوتا ہے تو بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، دھڑکنیں اس کی تیز ہوتی ہیں، ہانپنے لگتا ہے، یہ ظاہری بیماری ہے۔ اور باطنی بیماری جب اس کو لگ جاتی ہے تو بری چیزوں کی خواہشات پیدا ہونے لگتی ہیں۔ بیمار دل ہمیشہ آنکھوں سے عیاشی کرواتا ہے، بیمار دل ہاتھوں سے ظلم کرواتا ہے، بیمار دل شرمگاہ سے گناہ کرواتا ہے۔ دل کے یہ ساری حرکتیں ہیں۔ یہ دل بیمار ہو تو یہ تمام اعضاء کو گناہوں پر لگا دیتا ہے۔ تو اس بیماری کے علاج کے لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے ایمان والو، آگاہ ہو جاؤ، تمہارے دلوں کو قرار صرف اللہ کے ذکر سے ملے گا۔ تمہارے دلوں کو سکون و اطمینان صرف اللہ کے ذکر سے مل سکتا ہے۔ میں اس سے قبل بھی اس چیز کی علامتیں عرض کیا تھا۔ مولا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو فرمایا کہ بیمار دل کو تلاش کرنا ہو تو ہر ایک کو یہ چاہیے کہ وہ علاج کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کا دل صاف و شفاف آئینے کی طرح ہوتا ہے۔ اسی لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی۔ مومن کی فراست سے ڈرو۔ فراست کہتے ہیں مومن کی حکمت سے ڈرو، جو سچا مومن ہے، اس لیے کہ وہ دل کی نگاہوں سے دیکھ لیا کرتا ہے۔ یہ سب کی حقیقت نہیں ہے۔ ہمارے دل کی آنکھیں تو بند پڑی ہوئی ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ میاں دل کی آنکھیں تو دور، ہماری ماتھے کی آنکھیں بھی بہت کمزور ہو گئی ہیں۔ وہ اولیاء کاملین تھے جو آنکھیں بند بھی کرتے تو سامنے بیٹھے ہوئے شخص کے دلوں کے حالات بھی بتا دیتے۔ کیوں؟ دل جب صاف و شفاف آئینے کی طرح ہو تو سامنے جو بھی چیز آئے تو اس آئینے میں اس کی تصویر چھپ جاتی ہے۔ سامنے جو کچھ بھی آئے آئینے میں جس طرح سے تصویر آ جاتی ہے، دل میں اسی طرح سارے سامنے کے موجودہ حالات چھپ جایا کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ شیخ اعظم کو کہا جاتا ہے، ان کی بعض باتیں ایسی ہوتی تھیں کہ سننے والا سمجھتا کہ انہوں نے کفر کر دیا، شرک کر دیا، لیکن وہ ولی کامل ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے دل کی نگاہ اتنی روشن کہ آنے والوں کی حالتیں وہ پہچان لیا کرتے۔ یہ دل کی فراست کی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک بار بیٹھے ہوئے ہیں اپنی محفل میں، کرسی ہے، لوگ سارے بیٹھے ہیں چٹائی پر۔ آپ نے بیان کرتے کرتے اچانک یوں کہا مجمع میں دیکھ کر، اے لوگو، تم جس کی عبادت کرتے ہو تمہارا خدا میرے پیروں کے نیچے رہتا ہے۔ تمہارا خدا میرے پیروں کے نیچے رہتا ہے۔ یہ سن کر لوگ پورے ہوائیاں اڑ گئیں کہ خدا کو پیروں کے نیچے کہہ دیا، شرک کر۔ محفل برخاست، سارے لوگ اٹھ کر چلے گئے، صرف دو ان کے جانثار مریدین تھے، باقی بیٹھے رہے۔ کچھ تو حکمت ہوگی کہ اللہ والے کے کلام لغو اور اس طرح سے باطل نہیں ہوتے۔ پوچھا کہ حضور اتنی بڑی بات آپ نے کیسے کہی؟
خدا کو پیروں کے نیچے کہہ دیا آپ نے۔ حضرت محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہی بات وہ لوگ بھی تو پوچھ سکتے تھے جو بدگمان ہو کے چلے گئے۔ لوگوں کی عادت یہی ہے کہ جب کوئی بات انہیں سمجھ میں نہ آئے تو صاحب معاملہ سے پوچھنا چاہیے، نہ یہ کہ غیبت کرتے پھریں۔ امام محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اٹھو میں تمہیں میرے اس قول کی حکمت اور وجہ بتا دوں۔ کس وجہ سے میں نے کہا چٹائی اٹھاؤ جس پر تم بیٹھے تھے، اپنی کرسی ہٹائی، اور چٹائی جب ہٹائی تو وہاں سونے کے چاندی کے سکے پڑے ہوئے تھے، اشرفیاں۔ حضرت محی الدین ابن عربی نے فرمایا یہ میرے کرسی اور میرے پیروں کے نیچے ہمیشہ رہتے ہیں، اور جو یہ مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے وہ اسی خدا کی عبادت کرتے، وہ اسی خدا کی عبادت کرتے ہیں، یہ دولت کے پجاری ہیں۔ میں نے ان کے دلوں کو پڑھ لیا، دیکھ لیا، وہ محفلوں میں آتے بھی ہیں تو دولت کی خواہش لیے آتے ہیں، یہاں سے کچھ ہمیں مل جائے گا۔ میں نے اسی لیے ان سے کہا کہ تم جس کی عبادت کرتے وہ تو میرے پیروں کے نیچے رہتا ہے، عبادت اس کی کرو جو تمہیں سانسیں بھی دیتا ہے اور رزق بھی دیتا ہے۔ میرے عزیزو، دلوں کے شفاف اور صاف ہونے کے بعد جو حالات ہوتے ہیں، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں خطبہ دیتے ہوئے لوگوں میں یوں بیان کرنا شروع کر دیا، کیا ہو گیا آج کے لوگوں کو کہ زنا کرتے ہیں اور سیدھے مسجد میں چلے آتے ہیں۔ اتنی بڑی بات مسجد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، زنا کرتے ہیں اور لوگ سیدھے مسجد میں چلے آتے ہیں۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس میں کہا اے عثمان ابن عفان، کیا آپ پر بھی اللہ کی وحی اترنے لگی؟ آپ کو بھی علم غیب دیا گیا ہو؟ آپ کو کیسے معلوم کون کیا کر کے یہاں آیا ہے؟ جس نے سوال کیا اسی نے یہ غلطی کی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا میں تو بظاہر عیبوں کو کھولنا نہیں چاہتا تھا، اے فلاں، کیا تو فلاں چوراہے پر ایک مسلمان عورت کو نہیں تاڑ رہا تھا؟ جو اپنے گھر سے نکلی تو اس کے پردے کو ہٹانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا؟ تو اس کے پیچھے نظریں نہیں گاڑا ہوا تھا؟ وہ شرمندہ ہو کر اپنی آنکھیں جھکا لیا اور کہا تو نے سنا نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان پاکیزہ عورتوں کی طرف غیر محرم کی طرف نظریں کرنا یہ نگاہوں کا زنا ہے۔ ان العین تزنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آنکھ بھی زنا کرتی ہے۔ حضرت عثمان غنی کو یہ کیسے پتا چلا؟ یہی دل کی بصیرت ہے، جب روشن ہوتی ہے تو سامنے جو بھی آئے اس کے حالات دل پر چھپ جایا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج دل بیمار کا علاج تلاش کرنے کے لیے کوئی بھی محفل ہمیں نظر نہیں آتی۔ آپ کی بات چھوڑیں، میں خود اپنی لیے بھی عرض کروں، آپ تو مجھ سے بہت افضل لوگ ہیں، میں اپنے نکمے پن کے علاج کے لیے بھی کوشش کروں تو خال خال نظر آئیں کہ کوئی ہمارے دلوں کی بیماری کا علاج بتا دے۔ پہلے جو خانقاہیں ہوتی تھی وہ مال و دولت اور پیسے اڑانے والی خانقاہیں نہیں ہوتی، وہاں مستقل مجاہدے کروائے جاتے تھے اور دنیا سے ترک کرنے کی عادتیں ڈالی جاتی تھی۔ خانقاہوں کا یہ نظام نہیں تھا کہ کوئی قوال پیر صاحب کی شان میں پڑھتے رہے اور اس پر پیسوں کی بارش ہوتی رہے۔ یہ خانقاہ ہوتی تھی، بیمار دل لے کر کے آتا بندہ، اسے ایسے نفس کشی کروائی جاتی کہ اس کی نظروں میں صرف رب ذوالجلال کے جلوے نظر آنے لگے۔ حضرت شاہ آل رسول احمدی مارہروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہا کہ حضور مجھے خلافت چاہیے آپ کی۔ آج تو خلافت بڑی آسان ہے، ہول سیل میں مل جائے بہت سارے لوگ، لیکن جس خلافت کو سید آل رسول مارہروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا معیار بنایا تھا، سماعت فرما ہے۔ خلافت ایک بڑی ذمہ داری ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف بندوں کو لے جانے کی ذمہ داری دی جاتی ہے۔ خود جو چلنا نہیں چاہتا، خود جو نہیں چل پاتا، وہ اتنی بڑی ذمہ داری دوسروں کے لیے کیسے لے سکتا؟ خیر، ان کے پاس جو صاحب آئے تھے وہ بڑے مولانا تھے،
سید آل رسول مارہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا ٹھیک ہے، آج تو آپ آئے، مہمان ہیں ہمارے گھر میں، خانقاہ کے مہمان ہیں، آپ آج رات آرام کر لیجئے، کل خلافت کے امور کے بارے میں بات چیت کی جائے گی۔ یہ اس زمانے کی مرشدان کامل کی بات میں عرض کر رہا ہوں، جو سیدنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بھی پیر و مرشد ہیں۔ انہوں نے رات میں رکایا اور اپنے خادموں سے کہا کہ جو مولانا صاحب آئے ہیں، یہ مہمان ہیں، ان کو ایک مچھلی کھلانا آج رات میں، اور ایک خاص قسم کی مچھلی وہاں ندی میں ملتی جس کی شدت سے پیاس لگتی ہے مچھلی کے بعد۔ کہا مچھلی خوب کھلاؤ، ان کو پانی مت دینا۔ رات کا کھانا ان کو صرف مچھلی دی گئی اور دروازہ بند کر دیا گیا حجرے میں۔ وہ صاحب کہنے لگے پانی کا ایک گلاس تو دو، کھانا کھلا دیا آپ نے۔ کوئی سننے کو تیار نہیں، کوئی خادم قریب نہیں آیا۔ وہ جو خلافت کے طالب آئے ہوئے تھے بیچارے چلاتے رہے، چیختے رہے، اور اس کی پیاس کی شدت ایسی ہوتی ہے کہ روح نکلنے کے قریب نظر آنے لگتی ہے، بہت بے چینی ہوتی، بہت بے چینی، اور رات بھر تڑپتے رہے۔ صبح جب ہوئی تو بے حال پڑے ہوئے تھے۔ حضور سید آل رسول احمدی مارغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دروازہ کھولا، کھولتے ہی ان کا جو پارا چڑھا، جو منہ میں آیا سب بکنا شروع کیا۔ یہ ہے آپ کی مہمان نوازی؟ یہ آپ مہمانوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے؟ مجھے رات کا کھانا کھلایا اور پانی تک نہیں دیا۔ حضرت آل رسول مارہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میاں تم مچھلی کھا کر پانی کی پیاس کو برداشت نہ کر سکے، وہ معرفت کا جام پینے کی بات کر رہے ہو، جس کو اٹھانے کے بعد خلافت کی بات کر رہے ہو، اس کے بعد جو شدت کی پیاس ہوتی ہے اسے کیا برداشت کر پاؤ گے؟ جاؤ اپنا راستہ لو اور مجاہدے کرو، پھر آؤ۔ میرے عزیزو، آج یہ ماحول ہمارے درمیان سے ختم نظر آتا ہے۔ کوئی ہماری تربیت کرنے والے نظر آئیں، کوئی ہمارے دلوں کا علاج تو بتائیں۔ آج جو یہ بیمار دل ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے زمانے میں کہ میری امت پر ساری قومیں جھپٹ پڑیں گی، بھوکا جس طرح برتن پر جھپٹتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوگا؟ کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم تعداد میں بہت ہوگے لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی، یعنی جھاگ جو ہے اڑ جایا کرتا ہے ہوا سے، تمہاری حیثیت اتنی ہوگی۔ صحابہ اکرام نے پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوگا، کس وجہ سے؟ حضور فرماتے ہیں دو عادتیں جب میری امت میں آ جائیں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کافروں کا خوف تمہارے دلوں پر ڈال دے گا اور ان کے دلوں سے تمہارا خوف نکال دے گا۔ ہوتا کیا تھا؟ کفار و مشرکین ایک ہی مسلمان سے خوف کھایا کرتے تھے، ان کو ڈر جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود ڈال کر کے رکھا تھا۔ وہ صرف مسلمان قوم سے ڈرا کرتے تھے، اگرچہ ہم طاقت میں کمزور ہوں، بظاہر نحیف و ناتواں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا تھا کہ وہ ہمارا رعب ان کے دلوں پر ڈال کر رکھا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارے دلوں میں دو عادتیں آ جائیں تو تمہارے دلوں سے اللہ تعالیٰ وہ تمام رعب ختم کر دے گا جو تمہارا رعب کافروں پر تھا، بلکہ تمہارے دلوں پر اللہ کافروں کا خوف ڈال دے گا۔ وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے ایسی محبت کرنا کہ اللہ اس کے رسول کو بھول جاؤ، اور موت سے نفرت کرنا، جانے کی کسی کو فکر نہ ہو۔ جب یہ دو چیزیں میری امت میں آ جائیں، موت سے ڈرنے لگیں اور دنیا سے محبت کرنے لگیں، سمجھ لو کہ ان کے دلوں سے اللہ تعالیٰ وہ تمام رعب ختم کر دے گا جو مسلمان قوم کا تھا۔ کیا آج حالات یہ نہیں دیکھنے آ رہے؟ ہماری کروڑوں کی تعداد میں ہے، اس کے باوجود چند ایسے لوگ جن کو کسی بھی چیز کا سلیقہ نہیں معلوم، وہ اپنے ہاتھوں میں کلہاڑیاں لے کر قتل کریں مسلمانوں کا، اور پوری دنیا میں اس کو شیئر بھی کریں، عام بھی کریں، اور پورے مسلمان قوم میں سے کسی کے بھی اندر یہ طاقت نہ ہو کہ بات تو کر سکیں قانون سے۔ ایسے حالات اور بڑھتے جائیں گے، یہ بڑھتے جائیں گے۔ کفار و مشرکین کا ظلم مسلمانوں پر بڑھتا جائے گا، اس کا واحد علاج